اب آ جائیں اہل سنت کی کتابوں کی طرف. ایک بڑی مشہور حدیث آپ نے بچپن سے سن رکھی ہے، لیکن ہمارے علماء نے وہ بھی ہمیں آدھی بتائی. وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو تو میرے صحابہ میں سے اگر کسی نے ایک مد یعنی تقریباً 600 گرام آدھا کلو خیرات کیا تو اس کے 600 گرام گندم خیرات کرنے کے برابر تم نہیں ہو سکتے، حالانکہ تم احد پہاڑ جو کہ 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا چٹیل پہاڑ ہے پتھر کا، اس کے برابر سونا بھی خیرات کر دو. اور پھر اگلے الفاظ ہیں اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی 1 پاؤ گندم اگر کوئی سینئر صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ہمیں آدھی بتائی گئی اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ لوگوں نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اور خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن علاقوں پر بنو امیہ کی حکومت تھی، وہاں پر جو سیدنا علی کی توہین تھی ممبروں سے، اس کو چھپانے کی کوشش کی. پوری حدیث یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے، مسلم میں پورا اس کا کانٹیکسٹ ہے. ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جی کانٹیکسٹ بتائیں، شان نزول بتائیں، تو یہ شان ارشاد حدیث کا کیا تھا؟ اس میں الفاظ ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جذبات میں آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے شکایت کی نبی علیہ السلام کو، تو آپ علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید سے کہا تھا کہ خالد اب تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو میرے صحابہ نے جو 600 گرام یعنی 1 مد خیرات کیا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ تو خالد ابن ولید کو کہا گیا تھا، اور خالد ابن ولید وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، جبکہ اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا. مشکل وقت انہوں نے اسلام کا نہیں دیکھا ہوا، جو کہ عبد الرحمن بن عوف نے مکی دور دیکھا تھا اور مدنی دور کا بھی کچھ حصہ. تو نبی علیہ السلام نے خالد ابن ولید کو کہا کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی گندم خیرات کرتا ہے 1 مد یا اس سے آدھا، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. حالانکہ خالد ابن ولید بھی صحابی تھے. یہاں نبی اسلام نے فرق کر دیا کہ خالد کس وقت کے صحابی ہیں اور دوسرے کس وقت کے صحابی ہیں. اب مجھے بتائیں، اگر خالد ابن ولید جو کہ صحابی ہیں انہیں یہ اجازت نہیں کہ کسی سینئر صحابی کو گالی دیں، اور وہ اپنے اعمال میں کبھی بھی عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر کے، تو یہ ذرا کیلکولیشن کریں، یعنی 1 پاؤ گندم کی قیمت نکالیں اور 7.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ چٹیل پتھروں کا، اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں. دنیا کا سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا اس کی قیمت نکالنے کے لیے کہ وہ سونے کی قیمت کیا بنے گی. تو کروڑوں اربوں خالد ابن ولید ہوں، ایک عبد الرحمن بن عوف کو نہیں پہنچ سکتے. اور مولا علی ان کو تو آپ چھوڑ دیں کہ ان کا مرتبہ کس بڑے لیول کا ہے. تو بیسیکلی صحابہ اکرام کو ڈرایا گیا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، لہذا اولین مخاطب اس کے صحابہ اکرام ہیں. اگر صحابہ میں سے کوئی صحابی یا اس کے انڈر کسی دوسرے صحابی کو گالی گلوچ کا معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑا مجرم ہے. آج کا جو مسلمان ہے وہ کم مجرم ہے کیونکہ اس نے وہ وقت نہیں دیکھا ہوا. اور اسپیسیفکلی حدیث جونیئر صحابہ کے بارے میں تھی کہ تم نے سینئرز کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی. ہمارے لیے تو ظاہر ہوگی، ہم بعد میں آنے والے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی یہ جونیئرز کے بارے میں تھی کہ اپنے سینئرز کا آپ نے احترام کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے. اب یہ حصہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا کہ یہ تو مسئلہ تھا خالد ابن ولید ورسز عبد الرحمن بن عوف. انہوں نے اس مسئلے کو سپاہ صحابہ کے ذریعے بنا دیا شیعہ ورسز خلفائے ثلاثہ. وہ بھی بنتا ہے، لیکن بھائی اس سے پہلے ان کا بنتا ہے کہ جنہوں نے صحابی ہوتے ہوئے مولا علی کی جو ہے وہ توہین کی، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تکریم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ بحثیں کر رہے ہیں. دیکھنا چاہیے کہ ان کے دور میں ان کے چاہنے والوں نے کیا کچھ کیا. وہ انشاءاللہ تعالی میں کچھ نمونہ رکھ بھی دوں گا یہاں پر. یہ جو جھگڑا ہے عبد الرحمن بن عوف کا اور خالد بن ولید کا، اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ موجود ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ الحدید کی جو آیت نمبر 10 ہے
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے. جو احسان کے ذریعے پیروی کرنے والے لوگ ہیں صحابہ کرام کی، چاہے وہ صحابہ میں ہو تابعین میں ہو، سب کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اچھا وعدہ تیار کر رکھا ہے. اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بھی لے کے آئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جھگڑا کس موقع پر ہوا تھا، جبکہ بنو جذیمہ جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا لیکن بیچارے جاہل لوگ تھے، ان کو اپنے اسلام کی اناؤنسمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں پتا تھا. انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، یعنی ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھر گئے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ کہتے اسلمنا اسلمنا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. خالد ابن ولید کو نبی الاسلام نے اسی قبیلے کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ عبد الرحمن بن عوف کا جھگڑا ہو گیا ان کے ساتھ، اور وہاں پہ یہ سارا واقعہ پیش آیا. عبداللہ ابن عمر نے بھی قتل کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے باقاعدہ پھر اس حدیث کو روایت بھی کیا، مسند احمد میں بھی ہے، بخاری میں تفصیل کے ساتھ ہے. بہرحال باقی اصحاب رک گئے. نبی الاسلام کے پاس شکایت آئی تو آپ علیہ السلام نے 2 دفعہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، جو اس نے کیا میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. اور پھر نبی الاسلام نے اس قبیلے کے جو مقتولین تھے ان کی بلڈ منی بھی، یعنی دیت بھی ادا کی. تو یہ پورا واقعہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا. آپ اندازہ کریں کتنا کرٹیکل ایشو تھا یہ، اور اس کو بھی عوام الناس سے بچایا گیا، کہیں ان کو صحیح بات پتہ نہ چل جائے. ویسے آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. اچھا، سیدہ فاطمہ کے حوالے سے تو یہ بیان کیا جاتا ہے، تو سیدہ فاطمہ سے تو بڑا مرتبہ کسی کا بھی نہیں ہے نا صحابہ کرام میں. صحابہ کرام میں سے اگر کچھ جونیئرز اپنے سینئر اصحاب کے ساتھ کوئی ایسا رویہ کریں کہ جس کی بنیاد پہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو ٹونٹ کیا جائے کہ جی آپ لوگ توہین کر رہے ہیں صحابہ کرام کی، تو سب سے پہلے مقدمہ تو ان پر قائم ہوگا جن جونیئرز نے اپنے زمانے میں اپنے سینئر اصحاب کا احترام نہیں کیا. اب وہ آپ سن لیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، آل مروان یعنی بنو امیہ، ان میں سے ایک شخص مدینے کا گورنر بنا. ہمارے جو حضرت معاذ اللہ ہیں، گلے پھاڑنے والی سرکار، ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں وہ نامعلوم کوئی شخص تھا. جی اچھا، وہ نامعلوم شخص تھا، صحابہ زندہ ہیں اور وہ گورنر ہے. تو میں نے کہا تھا وہ نامعلوم نہیں تھا، وہ جمعیت اہل حدیث مدینہ کا امیر تھا. لو سامو، نامعلوم تو نہیں تھا، معلوم ہی تھا. اور بلا رہا ہے وہ ایک صحابی کو، سہل ابن سعد الساعدی کو، اور یہ وہ صحابی ہے جو شیعان علی میں سے ہیں، جو بخاری مسلم کی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اس بات کو کہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام کا زخم کون دھو رہا تھا اور مرہم پٹی کس نے کی تھی. انہوں نے کہا کہ خون بہ رہا تھا، مولا علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ نے اس زخم کو دھویا، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کپڑے کو جلا کے اس کی راکھ وہاں پر رکھی، اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے، خون بھی روک دیتی ہے، تو خون رک گیا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. چونکہ بنو امیہ کا دور تھا تو وہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے فضائل بیان کرتے تھے کہ بھئی احد کے موقع پر مولا علی اور سیدہ فاطمہ حضور کو چھوڑ کر نہیں گئے. ظاہر ہے وہ تو سمجھ لیں ڈائریکٹ اولاد تھے نا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک خونی رشتہ بھی بنتا تھا. تو یہ وہ سہل ابن سعد الساعدی ہیں، ان کو جمعیت اہل حدیث مدینہ کے گورنر نے اس وقت بلایا، آل مروان، صحابہ اکرام کے دور میں. اور یہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ حضرت معاویہ کا دور ملوکیت بنتا ہے. اس دور میں بلوا کے ان کو کہا گیا کہ آپ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو گورنر نے کہا کہ آپ بس اتنا کہہ لو لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ، کوڈ ورڈ میں بات کرو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. تم یہ نہ کہو کہ علی ابن ابی طالب پہ. علی نام سے بھی چڑھتے تھے نا، علی کا مطلب ہے اونچی شان والا، العلی اللہ کا نام بھی ہے، اور علی صرف ہوگا تو وہ مولا علی کا نام ہے. اور ابو تراب مٹی والا، وہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ مولا علی کو ابو تراب کہتے تھے، حالانکہ ابو تراب سیدنا علی کو بڑا پسند تھا. تو اس پر بخاری کے الفاظ ہیں، کہہ کا لگایا سہل ابن سعد الساعدی نے. انہوں نے کہا تم ابو تراب نام حکارت سے لے رہے ہو،
اور مولا علی سب سے زیادہ خوش اسی نام سے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نام پھر کس طرح پڑا؟ اندازہ کریں اس زمانے کے جو اہل حدیث تھے حضرت معاویہ کے دور کے, ان کو حضرت علی کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ابو تراب نام کیسے پڑا. تو آج کے اہل حدیث کو کیسے پتا ہوگا؟ انہوں نے تو بخاری مسلم صرف رفع الیدین کے لیے پڑھنی ہے, اور دیوبند بریلویوں کو تو چھوڑ دیں, ان کی تو کوئی علمی روش ہی نہیں ہے, وہ تو بزرگ پرستی میں ہے. کچھ علمی روش اگر رکھتے ہیں تو اہل حدیث رکھتے ہیں. تو اس زمانے کے اہل حدیثوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ابو تراب نام کیسے پڑا. تو انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ نام کیسے پڑا. ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا, تو مولا علی گھر سے ناراض ہو کر نکل گئے, اور یہی ایک شریف خاوند کی نشانی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ مس بہیو نہیں کرتا, خود نکل جاتا ہے, غصے کی حالت میں وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے, اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے. بائی چانس نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور پوچھا فاطمہ علی ابن ابی طالب کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو ناراض ہو کے یوں چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ دیکھو علی کہاں پر ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ ان کو بلواتے, وہ خود حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے, نبی علیہ السلام نے اپنے غلام کی عزت افزائی کی, خود تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اس دن سے مولا علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی ہوئی تھی, حالانکہ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن جو صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے. لیکن مولا علی خوش ہوتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے تو میں ابو تراب کہلواؤں گا. لیکن بنو امیہ اس نام کو حکارت کے طور پر لیتے تھے, اسی لیے انہوں نے کہا لعن اللہ ابا تراب کہو. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سب و شتم کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں یہ سب سے مراد تنقید ہے. اچھا مولا علی پہ تنقید کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی. اور بھائی تقی عثمانی صاحب, آپ نے اپنے ماننے والوں کو غلط لائن پہ چڑھا دیا. کاش آپ صحیح مسلم پڑھ لیتے, 6229 حدیث پڑھ لیتے, بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے. یہ دونوں حدیثیں آپ جمع کرتے, آپ کو الفاظ بھی مل جاتے کہ وہ لعن اللہ ابا تراب کہلوایا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں نہیں ممبروں سے کوئی لعنت نہیں کہلوائی جاتی تھی. یہ تو واضح موجود ہے, میں نے تو کئی حدیث جمع کی ہیں, میں اپنے ریسرچ پیپر کا تعارف بھی اسی کانٹیکسٹ میں بعد میں کروا دیتا ہوں. بہرحال یہاں پر وہ حدیث کنکلوڈ ہوتی ہے جب آل مروان کو, بنو امیہ کو پتہ چلتا ہے کہ ابو تراب نام کیسے پڑا. اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا. مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں. دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں. اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کی ہوں. اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. ہاں آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی. ابو داؤد میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے. اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھونی ہوئی بکری چونکہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا. آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحاب بھی تھے. تو جیسے ہی آپ نے لقمہ زبان پہ رکھا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا, میرے اندر زہر ہے. تو آپ نے وہ تھوک دیا. لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ چکھ لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے, اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا. ظاہر اس نے زہر دیا تھا. تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا, اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی. جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفری عبارتیں بھی دکھا دیتے ہیں نا, پہلے تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے, جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ, پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو یہ مینٹالٹی شروع سے.
تو آپ مجھے بتائیں صحابہ کرام جو ساتھ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ، تو کیوں شہید ہو گئے؟ زہر کا اثر ہو جاتا ہے، جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی، موت نہیں ٹل سکتی۔ اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ 4 سال تک نبی علیہ السلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی، حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھنے دینا تھا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو اسپیشل پروٹیکشن دی۔ لیکن آپ کی خواہش تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، کیا نبی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں، باقاعدہ ان کو ڈسپلے کروایا ہے، ایک ایک کا جے پی جی دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو وہ زہر کا اثر واپس آیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے آنرری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا، اللہ کے حکم سے، یعنی اس کا زہر واپس آ گیا، ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام 4 سال تک سروائیو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کے آئے۔ تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو۔ تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ ناگہانی آفات کے لیے ہوتا ہے، اور ناگہانی آفات بھی ادر دین موت، موت نہیں ٹلے گی۔ موت اور بڑھاپا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کی آپ طب نبوی کے اوپر حدیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر، کوئی بڑھاپا نہیں کم۔ اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر اعضاء کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے، صرف چہرے کو مینٹین کیا ہے نا اس نے، وہ بھی کس حد تک، وہ کتنے بھدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جو زبردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں۔ اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو 40 سال ہے لیکن ان کے گردے 60 سال کے ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوراک صحیح استعمال نہیں کی۔ ان کا معدہ ہو سکتا ہے 70 سال کا ہو چکا ہو، اس طرح کی باہر کی گندی غذائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا 40 سالوں میں، 70 سالوں کے اندر وہ 40 سال میں ہی ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر عضو کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، سر بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے نا پھر میں مانوں، زہر تے لیبارٹری تہاڈی مرضی دیاں رپورٹاں دے گی، ٹھیک ہے، زہر شہر نو چھوڑو، بسم اللہ پڑھو اور ساکٹ میں 2 انگلیاں دو، اور ننگے پاؤں زمین پہ کھڑے ہوئے نا، تھلے ربڑ والی چپل پائی ہوئے، پھر میں دیکھنا۔ سر امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے زہر نہیں کھایا جا سکتا۔ اس میں وہ حدیث لے کے ہیں خودکشی والی کہ جو شخص اپنے پیٹ میں خنجر مار کے خودکشی کرے گا یا آگ میں کود کے کرے گا یا زہر کھا کے کرے گا تو دوزخ میں اسے وہی عذاب دیا جائے گا۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کوئی شخص زہر نہیں کھا سکتا یہ جانتے ہوئے کہ اس میں زہر ہے۔ ایک کہتے ہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا، بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ ناگہانی آفت وہ ٹل سکتی ہے دعاؤں کی برکت سے، لیکن اگر آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یا بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کے تو جا کے کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ نہیں بچیں گے۔ یہ آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں۔ ناگہانی آفت ٹلے گی اور موت بھی نہیں ٹلے گی سر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، کچھ صحابہ نے کہا، ترمذی میں بھی، یا رسول اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں، تو آپ فرمایا کروایا کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی سوائے موت اور بڑھاپے کے کہ جس کا علاج نہ ہو۔
سر دیکھ لیں بڑھاپے کا علاج آج بھی نہیں. آپ سکن اپنی سیدھی کروا لیں لیکن میڈیکلی آپ کے گردوں کی وہ 60 سال کی زندگی کو کوئی ڈاکٹر 30 پہ نہیں لا سکتا. جن کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہے تو آپ دیکھیں عمر 40 سال ہوتی ہے لیکن ان کے گردے 60 سال جتنے ہو چکے ہوتے ہیں, غلط خوراکوں کی وجہ سے. جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے. میں پاکستان میں 55 نکالنے میں مشکل ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنی میڈیکل لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ اللہ نے دانت آپ کے 100 سال تک کے لیے ڈیزائن کیے ہیں. کئی لوگ ہیں جن کا ایک دانت بھی نہیں گرتا, کئی لوگوں کے 50 سال کی عمر میں گر جاتے ہیں. میڈیکل لائف وہ اپنی انجوائے کر چکے ہوتے ہیں. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. البتہ اس روئے ارض پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے, بلکہ اگر کہا جائے اس روئے ارض پہ کوئی غیر نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو سوائے ایک شخص کے, اور وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی. اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 633 ہے. یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہو گیا کہ میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں, تو جو اکثر پوچھی جانے والی چیزیں نا وہ مجھے یاد رہ جاتی ہیں. 633 صحیح مسلم میں. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران, اس حدیث کے الفاظ ہیں, میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا, ہم لوگ باقی اصحاب سے کچھ پیچھے رہ گئے. یعنی سفر میں جا رہے تھے, کچھ قافلے آگے تھے کچھ پیچھے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے استنجے کے لیے پانی دیا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وضو کروایا. کہتے وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ مبارک دھویا اس کے بعد ہاتھ دھونے لگے تو آپ کے یہ کرتے کی جو آستین تھی نا یہ اتنی تنگ تھی کہ یہ کونیوں سے اوپر نہیں جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کی آستینیں یوں نکال کے نا کرتا مبارک اوپر رکھا اور گریبان سے ہاتھ باہر نکال کے پورے دھوئے. یہ ہمارے لیے بھی یعنی ایک عبرت کا معاملہ ہے. بعض لوگوں کی خصوصاً عورتوں کی بعض اوقات نہیں اوپر ہو رہے ہوتے کف تو وہ ادھر تک ہی ایسے کر لیتی ہیں. یہ پورا اوپر ہونا چاہیے تب یہ وضو ہوگا, کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا ہی اتار لیا, اتار کے گریبان سے ہاتھ نکال کے تو وضو مکمل کیا. اور پگڑی آپ نے پہنی تھی تو آپ نے پگڑی نہیں اتاری بلکہ پگڑی کے اوپر ہی سر کا مسح کر لیا. پھر سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے کے موزے اتارنے لگا, آپ نے پہنے ہوئے تھے موزے, تو کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے موزوں کو چھوڑ دو, میں نے یہ طہارت کی حالت میں پہنے تھے. کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابیں پہن لیں, مسافر 3 دن اور 3 رات تک صحیح مسلم میں آتا ہے 639 نمبر حدیث میں کہ وہ مسح کر سکتا ہے, اور مقیم جو ہے 1 رات اور 1 دن تک. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. پھر ہم آ کے جب قافلے سے ملے تو نماز پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرحمن بن عوف امامت کروا رہے تھے. تو صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کے ان کو متوجہ کیا, لیکن نبی علیہ السلام نے پھر عبد الرحمن بن عوف کو بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے. عبد الرحمن بن عوف نے حکم کو ادب پہ ترجیح دیتے ہوئے, جو اصلی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکم کو ادب پہ ترجیح دی جائے, نماز پڑھاتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی. جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے, اور مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی 1 رکعت مکمل کی جو امام سے رہ گئی تھی. یہ واقعہ صحیح مسلم میں 633 نمبر حدیث میں موجود ہے. ایک واحد صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی, لیکن جبرائیل علیہ السلام بھی غیر نبی نہیں ہیں, وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے, اور وہ بھی فرشتوں کے پیغمبر ہیں, وہ غیر نبی نہیں ہیں, وہ نبی ہیں, فرشتوں کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی اس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے صحابہ, آپ کے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے. اچھا ادھر میں ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دوں, یہ 633 نمبر حدیث ہے نا, اس کے بعد 5-6 حدیثیں آپ آگے جائیں گے تو 639 نمبر حدیث ہے, اور 640 اور 641 کنزیکٹیو 3 حدیثیں ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ
ان سے کسی نے آگے پوچھا کہ یہ جو موزوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا، وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بیوی اماں عائشہ ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت علی کا گزرتا ہے، وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے۔ کیونکہ سیدہ عائشہ تو سفر میں حضور کے ساتھ اسی وقت ہوتی تھی جب آپ کے نام قرہ نکلتا تھا، آپ تو قرہ ڈالتے تھے، بخاری میں آتا ہے، کبھی کسی بیوی کے نام نکلا کبھی کسی، لیکن مولا علی تو ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے سوائے ایک تبوک کے موقع پر۔ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتا ہے، کیا اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر جب خلیفہ چھوڑ کے گئے تو حضرت علی رو پڑے کہ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں ہوں، تو آپ نے پھر آپ کے لیے اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ تو اس حدیث میں آتا ہے اما عائشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو مولا علی نے پھر کہا علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے اور 5 نمازیں بن گئی، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک، ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی پگڑی یا موزہ پہن لیتا ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات 72 گھنٹے تک، اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے تک اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر کے اگر موزہ پہن لے یا جراب پہن لے، دونوں چیزیں ثابت ہیں، تو وہ مسح کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، اور پگڑی پہ بھی مسح کر سکتا ہے۔ اور اسی کے تحت میرا بھی یہ اجتہاد ہے کہ جو عورتیں ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لیں، اس کے بعد اگلے وضو کے لیے ان کو سر سے حجاب اتارنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی کے اوپر مسح کر سکتی ہیں، یعنی نبی علیہ السلام سے یہ چیز اس حوالے سے ثابت ہوگی۔